الرحمن الرحيم رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين برسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق رفیق سے آج ہمیں 18واں روزہ نصیب ہو رہا ہے۔ تو آج 18ویں پارے کی جو خلاصہ تفسیر ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے کا آغاز سورہ مؤمنون سے ہوتا ہے۔ سورہ مؤمنین کی ابتدائی 11 آیات جو ہیں وہ تعلیمات اسلامی کے جامع آیات ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح یافتہ اہل ایمان کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفات بیان کی ہیں کہ نماز میں خشوع خضوع، ہر قسم کی بیہودہ باتوں سے لا تعلقی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت، امانت اور عہد کی پاسداری اور نمازوں کی پابندی۔ آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان صفات کے حامل اہل ایمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یعنی جو اہل ایمان لانے کے بعد نمازوں کی پابندی کریں گے، نماز کے اندر خشوع خضوع کریں گے، بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کو اپناتے رہیں گے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں گے، وعدے کی پابندی کریں گے، تو یہ اہل ایمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 سے انسانی تخلیق کے مدارج کو بیان کیا کہ انسان کی تخلیق کا جو سلسلہ ہے وہ کیسے بنا، کیسے اس کی ترتیب ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ پہلے نطفہ بنایا جاتا ہے، پھر نطفہ کو علقہ بنایا جاتا ہے، یعنی جمع ہوا خون بن جاتا ہے انسان، پھر گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے وہ خون، پھر اس کے اوپر گوشت اور ہڈیاں، اس کے ساتھ ساتھ پھر جسم کی تشکیل ہوتی ہے۔ یعنی انسانی تخلیق کے جو مراتب ہیں، جو مدارج ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو حیات بعد الموت کی دلیل قرار دیا۔ یعنی جو رب انسان کو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے، ثم انشأناه خلقا آخر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو اتنا محال نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے لیے تو پہلی بار ابھی محال نہیں ہے۔ انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ فرما رہا ہے اگر پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کرنا ممکن ہے، انسان کو پیدا کیا گیا جب انسان کا وجود بھی نہیں تھا، تو اب دوبارہ اس کو زندگی دینا، دوبارہ کس چیز کو بنانا، وہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی ایک نئی چیز کا ایجاد اور پرانی چیز کو ریپیئر کرنا، اس کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ کس چیز کو لانچ کرنا، اگر وہ کر دیا جائے تو پھر اس کو ریپیئر کرنے کے اسباب تو آسانی سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو زندگی کے بعد جب موت آئے گی، موت کے بعد پھر دوبارہ جو زندگی ہے، اسی کو آپ اس مثال سے سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی چیز کے بننے کے بعد اس کی ریپیئرنگ ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر، پھر انسان کو دوبارہ ایک زندگی دی جائے گی،
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع فرمائے گا۔ اور پھر اسی طرح آیت نمبر 17 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ کئی مرتبہ آپ سماعت کر چکے ہیں، ہر سپارے کے اندر تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے، یعنی آسمان کے 7 طبقات، بارش کا نازل ہونا، اور پھر بارش نازل ہونے کے بعد اس کا زمین کے اندر قرار پانا، پھر اس بارش کے ذریعے کھجوروں، انگوروں اور طرح طرح کے پھلوں کی پیدائش، اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ زیتون کے تیل کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زیتون کا تیل ایک مکمل خوراک ہے، یعنی ان نشانیوں کو بیان فرمانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس بات کی یاد دہانی کروا رہا ہے، ریمائنڈر دے رہا ہے کہ انسان، یہ جتنی بھی چیزیں تمہیں مل رہی ہیں، آسمان سے پانی کا برسنا، آسمان کا قائم رہنا، پھر زمین کے اندر سے طرح طرح کے میوہ جات تمہارے لیے پیدا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی وحدہ لا شریک ہے، کوئی خالق حقیقی ہے جو رب العالمین ہے اور جو سارے کا سارا یہ سلسلہ چلا رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر آیت نمبر 27 سے نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے اور نوح علیہ السلام کے دور کے اندر جو طوفان نوح آیا، اس کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ریپیٹ فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 33 سے بیان ہوا کہ ہود علیہ السلام کے آپ کی جو قوم تھی، ان کے جو اس قوم کے جو کفار تھے، منکرین آخرت اور خوشحال لوگ، انہوں نے نبی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں، عام انسانوں کی طرح کھاتے اور پیتے ہیں، اور اپنے جیسے بشر کی اطاعت کرنا بڑے خسارے کی بات ہے۔ یعنی انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو انسان ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہم اس کی اتباع کیسے کریں، ہم اس کی اطاعت کیسے کریں۔ تو اس کے بعد پھر وہ یہ کہنے لگے کہ یہ حیات بعد الموت کا وعدہ کرتا ہے، کہ جو بات ہمیں امپاسبل لگتی ہے ہم اس بات کو یقین کیسے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو کچھ ہے اسی دنیا کی زندگی میں ہے، مرنے کے بعد کس نے جینا ہے، کس کا حساب و کتاب ہونا ہے، زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، اسی کو جی لو، جیسے چاہتے ہو جیو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی فرما دیا کہ ان ثم انشأناه خلقا آخر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا فرمائے گا اور پھر تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا، تم نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ آیہ نمبر 44 میں نظام رسالت کے تسلسل، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بعثت اور قوم موسیٰ کی جو سرکشی ہے دوبارہ اس کو ذکر کیا گیا۔ یہ بھی واقعہ کئی مرتبہ قرآن کریم کے اندر بیان ہوا۔ آیت نمبر 56، اس سے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اہل ایمان جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے، جو شرک نہیں کرتے، جو اللہ کی راہ میں عاجزی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور جنہیں قیامت پر ایمان ہے، وہی لوگ نیکی میں جلدی کرتے ہیں اور سبقت کرتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ کا خوف ہو اور انسان شرک سے دور ہو تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں عاجزی کرنا اور قیامت پر ایمان ہونا، یہ ساری صفات انسان کے اندر پائے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہی لوگ نیکی کے اندر جلدی کرتے ہیں اور سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، بڑھ چڑھ کر نیکی کریں۔ آیت نمبر 85 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استفہامی انداز میں بیان فرمایا کہ اگر ان منکرین آخرت سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ زمین اور اس کے خزانوں کا مالک کون ہے، ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی باہت، ہر چیز کی بادشاہت کس کے قبضے میں ہے کہ جس کا مقابل کوئی نہیں ہے، تو ہر سوال کے جواب میں
کیا کہیں گے وہ؟ اللہ. ہر سوال کے جواب میں کہیں گے اللہ. اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اللہ ہی سارا کچھ کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پھر آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم سحر زدہ ہو، تمہارے پر جادو کا اثر ہے؟ یعنی پھر اس بات کو ماننے کے باوجود، یعنی تم کہتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک خالق اللہ ہے، تو پھر اللہ کی ذات پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کے احکامات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ کو تو مانتے ہو لیکن اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ ہمارا بھی یہی حال ہے آج کل کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی زندگی اور موت دینے والا ہے، اللہ ہی رزق عطا فرمانے والا، اللہ ہی یہ کرنے والا، اللہ ہی ہے یہ کرنے والا. لیکن ہم اس بات کو مانتے تو ہیں کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کی ہم نہیں مانتے. اللہ کی نہیں مانتے. کسی نیک بندے سے کسی بندے نے سوال کیا کہ مؤمن اور مسلم میں فرق کیا ہے، کہ قرآن کریم کے اندر مسلم کا لفظ بھی آیا ہے اور مؤمن کا لفظ بھی آیا ہے، اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی مؤمن اور مسلم دونوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایمان اور اسلام. اب ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو فرمانے لگے مسلم وہ ہے جو اللہ کو مانے، یعنی اللہ کو مان لیا تو وہ مسلم ہو گیا، ایمان لیا، اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کے دائرے میں وہ داخل ہو گیا. اب مسلم مومن کیسے بنے گا؟ جب وہ اللہ کی مانے گا، یعنی اللہ کو ماننے کے بعد پھر اللہ کی مانے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے رک جائے، تو پھر وہ بندہ مؤمن بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خالص اور پکا سچا مؤمن بنائے. آیت نمبر 91 سے بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. اور پھر جو 17 سپارے کے اندر بیان ہوا کہ اگر ایسا ہوتا کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اپنے لشکر کو لے کر دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا. 17 پارے کے اندر ہوا کہ اگر زمین و آسمان کے اندر ایک خدا سے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈفرنٹ انداز سے بیان فرما رہا ہے اپنی وحدانیت کو کہ اگر ایسا ہوتا کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اپنے لشکر کو لے کر دوسرے خدا کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کرتا. اگر یہ سارے کا سارا نظام چل رہا ہے، زمین و آسمان اپنی جگہوں پر قائم ہے، اور کوئی ایسا واقعہ یا ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، وہی سارے نظام کو چلا رہا ہے. اگر اس کے نظام قدرت کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی دوسرا خدا بھی نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا الہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. سورت کے آخر کے اندر یہ بیان فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ انسان کو بے مقصد پیدا کیا گیا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا. حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ انسان کو عبث یعنی بے فائدہ یا بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا. انسان کو پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے سب ہیں ضیاء کے واسطے، اور سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کائنات کو بنایا، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. کیا انسان کہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے بنا دی ہے، اب اس کائنات میں رہو اور میری بندگی کرو اور میری عبادت کے اندر اپنا وقت گزارو. اس کے بعد سورہ النور کا آغاز ہوتا ہے. سورہ النور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
گھریلو اور معاشرتی احکام کو بیان فرمایا۔ ابتدائی آیات میں زنا کرنے والے غیر شادی شدہ مرد اور عورت ان کی سزا کو بیان کیا، اور صاحبان اقتدار اہل ایمان کو کہا گیا کہ تم اس سزا کے نفاذ میں ان پر رحم نہیں کرنا، تمہیں ان کے اوپر رحم نہیں آنا چاہیے، اور پھر جب ان کو سزا دی جائے تو ایک جماعت کو اس سزا کے نفاذ کے وقت وہاں پر موجود رہنا چاہیے گواہ کے طور پر، کہ وہ دیکھیں کہ انصاف کے تقاضے کس حد تک پورے ہو رہے ہیں، اور جب یہ سزا ان کو دی جا رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا، یہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 5 سے بیان کیا گیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو 80 کوڑے مارے جائیں اور ان کی شہادت کو بھی قبول نہ کیا جائے، کیونکہ یہی لوگ فاسق ہیں۔ سوائے ان لوگوں کے کہ جو اس مسئلے کے بعد، اس واقعہ کے بعد سچے دل سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، پھر وہ لوگ، ان کی توبہ بھی قبول کی جائے گی اور ان کو فاسق نہیں کہا جائے گا۔ آیت نمبر 6 سے یہ ضابطہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا، اور اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کر رہی ہے، تو فریقین ایک دوسرے پر لعان کریں، یعنی شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اسی طرح عورت کی طرف سے بھی یہی ہے، عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ اس کا خاوند جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر اس کا خاوند سچا ہے تو اس عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو۔ یہ ہے لعان۔ پھر آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 11 سے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی، اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کا سد باب بھی بیان فرمایا کہ جو معاشرے کی بگاڑ کا سبب بن سکتی ہیں۔ جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی ان کا پردہ فاش کیا گیا، جو مسلمان منافقین کے بچھائے ہوئے حسین جال کے اندر پھنس گئے ان پر بھی عتاب فرمایا گیا، اور ان کو تنبیہ کی گئی کہ وہ آئندہ ہوشیار رہیں اور منافقین کے کہنے میں نہ آئیں، اپنے آپ کو ان منافقین سے بچا کے رکھیں۔ منافق مسلمانوں کی عزت اور ناموس کو برباد کرنے کے در پہ ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ سنائی بات کو آگے بڑھا دیں، بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنوں کے متعلق نیک گمان کرنا چاہیے۔ ایمان والوں کو کیا حکم ہے کہ وہ اپنے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں اچھا گمان کریں، جب تک کوئی چیز آنکھوں سے دیکھی نہ جائے، جب تک کوئی گواہ موجود نہ ہو، تو پھر ایسی اس طرح کی جو تہمتیں لگائی جاتی ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور ایمان والے کے لیے اچھا گمان کرنا چاہیے، چاہے ایمان والا مرد ہو اور چاہے ایمان والی عورتیں ہوں۔ ایمان والے کا حق یہ بنتا ہے کہ اپنے مومن مرد اور مومن بھائی اور مومن بہنوں کو اچھے گمان کے ساتھ ان کے بارے میں اچھا گمان کرے، اچھے گمان کے ساتھ رہے۔ آیت نمبر 19 سے یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یعنی جو اس بات کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اس بات کے اسباب پیدا کرتے رہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان برائی پھیل جائے، برائی پھیلنے کے جو سبب بنتے ہیں وہ کسی بھی انداز سے ہو سکتی ہے،
آج کل آپ آسان سمجھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی ایسی چیز بنا دینا یا ایسی چیز کو لوگوں کے اندر عام کرنا جس سے برائی کے اسباب بڑھ رہے ہوں، برائی جس کے ساتھ زیادہ پیدا ہو رہی ہے اور برائی کے جو ہیں اسباب زیادہ بڑھ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 21 سے فرمایا اے ایمان والو، شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، اور جو شخص شیطان کی پیروی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک شیطان بے حیائی اور برے کاموں کے اوپر ہی تمہیں ابھارتا ہے، وہ تمہیں کبھی نیکی کی طرف لے کر نہیں جائے گا۔ آیت نمبر 23 سے پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کے اندر لعنت اور بہت بڑے دردناک عذاب کا ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ دنیا میں کیا کرتے رہے اس بات کی گواہی جب ان کے اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور انصاف کے ساتھ ان کو پورا بدلہ دے گا۔ یعنی آج وہ کسی کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں، کسی کے بارے میں جو ہے وہ تہمت لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر، اور وہ پاک دامن عورتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن انہی کی زبانیں، انہی کے ہاتھ پاؤں جو ہیں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہماری زبانوں کو، ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے پاؤں کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 26 سے فرمایا کہ بری باتیں برے لوگوں کے لیے اور برے لوگ بری باتوں کے لیے، اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے اور اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے ہیں، اور وہ اچھے لوگ ان تہمتوں سے بری ہیں۔ آیت نمبر 27 سے فرمایا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں ہے، یعنی اگر تم کسی مسلمان کے گھر جاتے ہو تو اس کے آداب کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں میں داخلے کے آداب بیان فرما رہا ہے کہ بغیر اجازت کے کسی بھی دوسرے گھر کے اندر داخل ہونا جائز نہیں ہے، اور اجازت لے کر داخل ہونے پر گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر ان سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو انہیں واپس چلے جانا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور کوئی مرد گھر پر نہیں ہوتا، تو ہر کسی کے بارے میں تو نہیں کہتا، لیکن بعض دفعہ شریر لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم انتظار کرتے ہیں اندر بیٹھ کر ہی۔ بھائی اندر گھر پر کوئی مرد موجود نہیں ہے، اور اسلامی آداب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں اگر گھر پر کوئی مرد موجود نہ ہو تو تم گھر سے باہر انتظار کرو یا کسی پھر اور وقت میں آ جاؤ، تو لیکن کیا کرتے ہیں، نہیں ہم اندر بیٹھ کر انتظار کریں گے، اور ایسی مثالیں ہزاروں موجود ہیں، اور پھر طرح طرح کے فتنے پیدا ہوتے ہیں، فسادات پیدا ہوتے ہیں، گھروں کے اندر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے گھروں کے داخلے کے اسباب، گھروں کے داخلے کے آداب بڑے پیارے انداز سے بیان فرما دیے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو وہ انہیں واپس چلے جانا چاہیے۔ پھر آگے مزید اس کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے اللہ فرماتا ہے ہاں اگر کسی گھر میں لوگوں کی رہائش نہ ہو اور وہاں مسلمانوں کی کوئی چیز ہو تو وہاں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جو پبلک مقامات ہوتے ہیں جیسے اسٹوریج روم ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی جگہ، لیکن وہاں پر کوئی رہنے والا گھر کے اندر نہیں ہے، تو پھر آپ اپنا سامان آپ کا وہاں پر پڑا ہوا ہے تو پھر آپ بغیر اجازت، پھر آپ کو اجازت لینے کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں ان کو تو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 30 سے مسلمان مردوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں،
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان خواتین کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں، نیچی رکھیں، اور اپنی جو ہے عصمت کی حفاظت کریں، اور اپنی زوائش کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن نہ ہو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بیان فرما رہا ہے، اپنی زوائش کو ظاہر نہ کریں، اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن نہ ہو اس کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ہاتھوں کو چھپانا اور پاؤں کو چھپانا اور جو ہے چہرے کا چھپانا یہ اتنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر ہاتھ کھلے رہ گئے ہیں خواتین کے یا ان کے پاؤں کھلے رہ گئے ہیں، پردے سے باہر ہیں، تو اس کی اجازت ہے، اور چہرہ بھی جو ہے اگر ضرورت کے مطابق اگر رکھا جائے، باقی چہرے کے علاوہ، ہاتھوں کے علاوہ اور پاؤں کے علاوہ عورت کا سارا جسم پردہ ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے، جیسا کہ ہاتھ اور پیر، ان کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی گریبانوں کو دوپٹوں سے چھپائے رکھیں، اور اپنے خاوند، محارم، اپنے نوکروں اور کم عمر ناسمجھ بچوں کے سوا اپنے بناؤ سنگار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے زیورات کی، اپنی جیولریز کی جو ہے وہ جو ہے شو آف کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر اپنے جسم کی بھی نمائش کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی خواتین کے زمین پر چلنے کے انداز کو بیان فرما رہا ہے کہ عورتوں کو زمین پر کیسے چلنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب عورت زمین پر چلے تو پاؤں مار مار کر نہ چلے، یعنی زور زور سے پاؤں نہ مارے، نہ پاؤں مارنے کی آواز پیدا ہو، نہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو، یعنی ظاہر تو نہیں ہوگی لیکن اگر انہوں نے کوئی جیولری وغیرہ پہنی ہوئی ہے پاؤں کے اندر تو اس کی جب وہ پاؤں زور زور سے ماریں گی زمین کے اوپر تو پھر اس جیولری کی آواز دوسرے مردوں کے کانوں میں پہنچے گی۔ تو اس جو ہے احتیاط کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ پھر عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پاؤں زمین پر زور زور سے مار کر نہ چلیں، تاکہ جو پوشیدہ زینت ہے ان کی وہ بھی پردے میں رہے۔ آیت نمبر 32 سے فرمایا تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے با صلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی نکاح کر دو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی فرمائے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ اتنا بینک بیلنس بنائے گا، پھر یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسے ہوگا، ویسے ہوگا، اس کے پاس گاڑی ہوگی، اس کے پاس مکان ہوگا، تو پھر یہ جو شرائط ہم نے رکھی ہوئی ہیں تو پھر جو ہے ہم اس کا جو ہے نکاح وغیرہ کا انتظام کریں گے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ان کے اندر صلاحیت ہے روزگار کی، اپنے بزنس کی، یا اپنی زندگی کو گزارنے کی، اپنے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت ان کے پاس موجود ہے، تو اگر وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو مرد اور عورتیں اور جو غلام ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نکاح کر دیا جائے۔ اگر وہ فقیر ہیں ظاہری طور پر تو جب وہ نکاح کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت پر عمل کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ آیت نمبر 37 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی تعریف بیان فرمائی ہے جن کو تجارت اور فروخت کے وقت اللہ کا ذکر کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے تجارت جو ہے غافل نہیں فرماتی، غافل نہیں کرتی، یعنی جو کچھ بھی ہو جائے اگر خرید و فروخت کے وقت اللہ کا ذکر ہو تو انسان اس کو بھولے نہ، نماز پڑھنے کا وقت خرید و فروخت کے درمیان آ جائے تو نماز کو نہ چھوڑے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آئے تو پھر تجارت کے جو ہے خدشات کی وجہ سے، ان کے اندر نقصان کی وجہ سے انسان یہ نہ سوچے کہ میں زکوٰۃ ادا نہ کروں۔ اللہ نے ان لوگوں کی، ان مسلمانوں کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھ
الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی صفات اور ان لوگوں کی تعریف بیان فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 39 سے کافروں کے اعمال کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا کہ وہ زمین میں چمکتی ہوئی اس ریت کی طرح ہیں جس کو پیاسا دور سے دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو پانی ہے، حتیٰ کہ جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کو کچھ نہیں ملتا، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جو اس کو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے۔ یعنی کافروں کی مثال، کافروں کے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ پیاسا ہے تو دور سے دیکھتا ہے تک ریت چمک رہی ہوتی ہے، بندہ سمجھتا ہے وہاں پر پانی ہے، جب وہاں پر پہنچتا ہے دیکھتا ہے تو وہاں پر تو پانی نہیں ہے، وہاں پر تو صرف ریت ہی ریت ہے۔ اسی طرح کافر جو ہیں وہ اعمال کرتے ہیں اور ان کے اعمال ایسے ہی لگتے ہیں کہ یار ان کے تو اعمال بڑے بڑے اچھے اعمال ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال کسی کام کے نہیں ہوتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مثل ہیں جن کو تہ در تہ جو ہے موج ڈانپے ہوئے ہے۔ یعنی ان کی جتنے بھی نیکیاں کر لیں، جتنے بھی نیک اعمال کر لیں، ان کے کسی کام میں آنے والے نہیں ہیں۔ ان کو ان کے اعمال کا صلہ دنیا تک تو مل سکتا ہے لیکن آخرت کے اندر ان کا کوئی صلہ موجود نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ آیت نمبر 43 سے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے اور پھر ان کو باہم جوڑتا ہے، پھر ان کو تہ در تہ کرتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کی طرف سے پہاڑوں سے اولے نازل فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے سو جس پر چاہے ان پر اولوں کی برسات فرماتا ہے اور جس سے چاہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو زائل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو دن اور رات کو تبدیل فرماتا ہے۔ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ یہ جتنی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ آسمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جو بادلوں کا چلنا ہے اور ان کو پھر آپس میں جڑنا، پھر ان کی تہ در تہ جو ان کی سلسلہ ہوتا ہے، پھر بارش آتی ہے آسمانوں کی طرف سے جو اولے نازل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بیان فرمانے کے بعد اللہ فرماتا ہے اس میں غور کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہاں اگر غور کریں عقل سلیم کے ساتھ تو پھر ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ نصیحت کیا ہے کہ اللہ ہی ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، تو لہذا انسان کو چاہیے کہ اسی کی بندگی کرے اور اسی کا شکر گزار بندہ بن کے رہے۔ آیت نمبر 53 سے فرمایا کہ منافقین اللہ کی خوب پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے، اور آپ کہیے کہ زیادہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو یہ بشارت دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا فرمائے گا اور ضرور بھی ضرور اس کے دین کو، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس دین کو مضبوط اور محکم فرما دے گا۔ لہذا تم کیا کرو، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت پر ڈٹے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن اور سکون سے بدل دے گا۔ یعنی ایمان والے کو چاہیے کہ بس اللہ کی رضا کے لیے جو ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز، زکوٰۃ اور جو ہے دیگر عبادات جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا رہے۔ اس دوران اگر کوئی انسان کو کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ جو ہے انسان کو ضرور عطا فرماتا ہے، اور ان نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی مشکلات کو دور بھی فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 58 سے پردے کے احکامات کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ تمہارے نوکروں اور نابالغ بچوں کے لیے 3 اوقات میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت، اور جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو، اور نمبر 3 کیا ہے، عشاء کی نماز کے بعد، یعنی جب ہم گھروں کے اندر مرد ہوں یا عورت ہوں
اگر گھروں کے اندر موجود ہوں تو 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان 3 اوقات کے اندر اگر گھروں کے اندر نوکر ہیں یا نابالغ بچے ہیں تو ان کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت انسان بے تکلف پڑا ہوتا ہے اور اپنے جو ایکسٹرا کپڑے ہیں وہ اتار چکا ہوتا ہے، بس نارمل کپڑوں کے اندر، گھر والوں کپڑوں کے اندر بندہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، دوپہر کے وقت بھی آرام کر رہا ہوتا ہے، صبح فجر سے پہلے بھی، کیونکہ رات کو سویا ہوا ہوتا ہے اس لیے، اور جب عشاء کے بعد انسان نماز اور سارے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد جب انسان آرام کر رہا ہوتا ہے تو ان 3 اوقات کے آداب یہ ہیں کہ اگر ان حالات میں اگر بندہ کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے، کسی کے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کسی بھی ذریعے سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے، چاہے وہ دستک دے یا کسی بھی ذریعے پیغام دے کر گھروں کے اندر داخل ہو، جب بغیر اجازت کے گھروں کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے، یا گھروں کے اندر بھی جس روم کے اندر بندہ بیٹھا ہوا یا آرام کر رہا ہے اس کے اندر بھی داخل ہونے کے لیے اجازت ضروری ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جب تمہارے لڑکے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے، جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب کرتے ہیں۔ یعنی جب چھوٹے بچے بالغ کے بلوغت کے قریب آ جائیں، اب یہ نہ سوچو کہ نہیں یہ تو ہمارا بچہ ہی ہے، اب یہ ہمارا بچہ ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا بھی ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ بعض دفعہ خواتین جو ہیں وہ اپنے کپڑے چینج کر رہی ہوتی ہیں یا کوئی ایسا سلسلہ کر رہی ہوتی ہیں، تو اگر کوئی بچہ وہاں سے آ جائے تو بچہ تو نہیں ہوتا، وہ بلوغت کے قریب ہوتا ہے یا بالغ ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو پتر ہی ہے سانا، یہ تو ہمارا بیٹا ہی ہے، تو اس سے کیا پردہ، اس کو آنے دو یا اس کو گزرنے دو یا جو بھی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ بلوغت کے قریب ہے یا بالغ ہو چکا ہے تو اس کو بھی اجازت لے کر آنی چاہیے اور اس کے سامنے بے پردگی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ بس اللہ کریم ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 60 سے فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ان پر اضافی پردے کا حجاب جو ہے اس کا اہتمام کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اگر وہ نہیں کرتی تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی جو بہت زیادہ بوڑھی عورتیں ہو چکی ہیں اور نکاح کی امید ان سے نہیں کی جا سکتی تو پھر انسان کے ذہن میں اس طرح کا خیال بھی نہیں آ سکتا، تو وہاں پر شیطان کے داؤ کا جو ہے کم خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ ایکسٹرا جو ہے حجاب نہیں کرتی، پردہ نہیں کرتی تو پھر ان کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی بس وہ اپنے آپ کو فارغ کر دیں، ضروری پردہ جتنا ہے اس کی تو کسی صورت پہ بھی گنجائش نہیں ہے۔ آیت نمبر 61 سے معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین، رشتہ داروں، دوستوں کے گھروں سے کچھ کھانے پینے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اجازت لینے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اگر مسلمان اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں، دوستوں کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پر کھا پی لیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت نمبر 62 سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مومن صرف وہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حقیقت میں ایمان رکھتے ہیں اور جب کسی مجتمع ہونے والی مہم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے، اور ایسے ایمان والوں کو ضرورت کی بنا پر اجازت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ وہ مومن جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں کسی بھی مہم کے لیے اور ان کا آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے، اگر کسی معاملے کے اندر ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو اجازت عطا فرما دیا کریں۔ آیت نمبر 63 سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے بڑی قابل عمل ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بلاوے کو ایسا قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو بلا تکلف، بلا ادب، بلا تہذیب، ایسے رسول اللہ علیہ السلام کو نہیں بلانا، یعنی حضور علیہ السلام کو بلانا ہے تو پھر اس کو انتہائی ادب اور تمیز کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی دوست بلائے یا کوئی رشتہ دار یا کوئی بھی بندہ بلائے، ہم اگر اس کی بات نہیں سنتے تو کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بلائیں، اس بلاوے کو عام بلاوا نہ سمجھنا، بلکہ وہ خاص بلاوا ہے۔ اگر اس بلاوے سے تم نے انکار کر دیا تو تمہارے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ لہذا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بلاوے کو ایسا بلاوا نہ بناؤ جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کو سمجھتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے گی یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ملکیت ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حال کو خوب جانتا ہے۔ سورہ فرقان کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ فرقان کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اپنی جلالت، توحید اور اولاد کی نسبت اور شرک سے برات کا ذکر فرما رہا ہے۔ کفار کے باطل معبودوں کے مخلوق ہونے پر اپنے لیے نفع و نقصان اور موت و حیات کا مالک نہ ہونے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 4 سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کفار نے قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام قرار دیا کہ حضور علیہ السلام نے خود اس کلام کو بنایا ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اور یہ کہا کہ پچھلے لوگوں کی کوئی افسانی کہانیاں اس کے اندر موجود ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام نے کسی سے لکھوا لی ہیں۔ کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب، اس اعتراض کا بھی ذکر ہے کہ وہ رسول جو ہیں یہ کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، اور ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، انہیں کوئی خزانہ اور باغات کیوں نہیں عطا کیے گئے۔ انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کو سحر زدہ کہا اور قیامت کے دن کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بے تکی باتوں کا رد فرمایا اور فرمایا کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرار دیا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ان پر یہ دلیل بھی واضح فرما دی کہ پہلے رسول بھی بشری تقاضے کے مطابق کھاتے پیتے تھے، اپنے ضرورت کے لیے بازار بھی جاتے تھے، یعنی بشری ضروریات نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے۔ یعنی یہ نہ سوچو کہ یہ انسان ہے اور یہ کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے اور دنیاوی ضروریات ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو ہے نبی نہیں ہو سکتا۔ انسانی تقاضے اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کا رسول ہونا اپنی جگہ پر ہے، اور بعض اس جو ہے انسانی تقاضوں کو دیکھ کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا یا ان کی نبوت کا انکار کر دے تو یہ سراسر جہالت اور بیوقوفی اور ہٹ درمی ہے۔ بس اللہ کریم ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی